اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 21 سورہ یونس 10ویں صورت ہے، پارہ یا تذرون 11واں پارہ ہے کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کریں گے 21 سے 23 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے۔ آئیے 21 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور جب مزہ چکھاتے ہیں ہم انسانوں کو رحمت کا اس مصیبت کے بعد جو چھوئی یا پہنچی ہے ان کو، تو وہ مکر کرنے لگتے ہیں، یعنی چال بازیاں کرنے لگتے ہیں ہماری آیات کے معاملے میں۔ کہہ دو اللہ تیز ہے اپنی تدبیر میں، یقیناً بھیجے ہوئے فرشتے ہمارے لکھ رہے ہیں جو تم مکر یا چال بازیاں کرتے ہو۔ جب وہ کسی مصیبت میں پڑتے ہیں تو مصیبت جب ٹل جاتی ہے تو وہ مکر کرنے لگتے ہیں آیات کے معاملے میں، یعنی پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے وہ پہلے تھے۔ یعنی یہ منافقوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جب مصیبت پڑتی ہے تو اللہ کو رجوع کرتے ہیں، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو وہ پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے کہ تھے۔ آیت نمبر 22، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت حريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ وہی ہستی اللہ ہے جو سیر کراتا ہے، سفر کراتا ہے تم کو خشکی میں اور سمندروں میں، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ چلتی ہیں انہیں لے کر موافق ہواؤں کی مدد سے، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اس پر جو آ جاتی ہیں اس کشتی پر اچانک تیز ہواؤں کا جھونکا مخالف سمت سے، اور آنے لگتی ہیں ان پر موجیں ہر طرف سے، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ یقیناً اب ان کو گھیر لیا ہے، پھنس گئے ہیں وہ طوفان میں۔ تو وہ مانگتے ہیں اس وقت دعائیں اللہ سے، خالص کر کے اس اللہ کے لیے اپنے دین اور اعتقادات کو، البتہ اگر نجات دے دی تو نے ہم کو اس طوفان کی یعنی مصیبت سے، تو یقیناً ہم ہو جائیں گے تیرے شکر گزار بندے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر بتا رہے ہیں کہ یہ منافقوں کی اور کفار کی یہ عادت ہے۔ کیا عادت ہے؟ کہ اگر تو وہ کشتی میں جا رہے ہیں اور ہوا موافق سمت میں چل رہی ہے تو بڑے خوش، لیکن اگر موافق سمت میں آنے لگے اور وہ گھر جائیں طوفان میں تو وہ مانگنے لگتے ہیں دعائیں اللہ سے، اپنے اعتقاد اپنے دین کے ساتھ، اللہ اگر وہ خالص کر کے اللہ کے لیے، یعنی وہ اب پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اگر نجات دے دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس طوفان سے، تو کہتے ہیں کہ ہم یقیناً ہو جائیں گے تیرے شکر گزار بندے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ آیت نمبر 23، فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور پھر جب نجات دے دیتا ہے اللہ انہیں اس طوفان کی مصیبت سے، تو فوراً بغاوت اور سرکشی کرنے لگتے ہیں پھر سے زمین میں بغیر حق کے۔ اے انسانوں، یقیناً تمہاری بغاوت تمہارے اپنے ہی خلاف ہے۔ مزے کر لو زندگی کے دنیا کے، پھر تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے، پھر ہم بتا دیں گے تم کو جو اعمال یا کرتوت تم کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ایک دفعہ وعید بھیجی کہ بھائی تمہیں پلٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے، تم جو چاہے کر لو لیکن تم کو پلٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے، اور پھر ہم تمہیں بتلا دیں گے ان تمام اعمال کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ تو آج ہم نے کی
سورہ یونس پارہ یا تذرون 11واں پارہ 10ویں سورت 21 سے لے کر 23 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پڑھا۔ آج ہم سورت دوہرا لیتے ہیں۔ تو پہلی سورت ہم نے پڑھی سورہ فاتحہ، جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں 7 آیات ہیں، مکی سورت ہے۔ پھر پڑھی ہم نے سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2 بقرہ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، مدنی سورت ہے، 286 آیات ہیں۔ پھر ہم نے پڑھی سورت نمبر 3 جس میں 200 آیات ہیں، مدنی صورت ہے، سورہ آل عمران سورت نمبر 3۔ سورت نمبر 4 سورہ نساء، مدنی صورت ہے، 176 آیات ہیں۔ 5ویں سورت کا نام ہے سورہ المائدہ، اس میں 120 آیات ہیں، مدنی ہیں، مدنی صورت ہے۔ 6ٹھی سورت پڑھی ہم نے سورہ الانعام، جس میں یہ مکی صورت ہے، 165 آیات ہیں۔ 7ویں نمبر پہ ہم نے پڑھی سورہ الاعراف، جس میں 206 آیات ہیں، مکی صورت ہے۔ پھر ہم نے پڑھی سورہ انفال 8ویں نمبر پر، 8ویں صورت ہے سورہ انفال، مدنی صورت ہے، 75 آیات ہیں۔ 9ویں نمبر پہ ہم نے پڑھی سورہ توبہ، سورہ توبہ 9ویں سورہ ہے، مدنی سورہ ہے، 129 آیات ہیں۔ اور اب ہم پڑھ رہے ہیں 10ویں سورت سورہ یونس، سورہ یونس 10ویں سورت ہے۔ اور ابھی آج ہم نے کیا 21 سے 23 تک، اور سورہ یونس میں کل 109 آیات ہیں، جس کو ہم آہستہ آہستہ 3-4 آیات پڑھ کر اور معنی سمجھیں گے۔ تو قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، اپنی زندگیوں میں قرآن و سنت کو نافذ کیجیے، یہی ضابطہ اخلاق و ضابطہ زندگی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔